میرے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک فضیلت آپ کی سماعتوں کی نظر بارگاہ مصطفیٰ سی، صحابہ دا مجمع سی، چار بندے آگے ترے سامنے بہ گئے، ایک انہاں چواں چو اٹھیا تے ایک سائیڈ تے ہو کے بہ گیا۔ میرے تے تواڈے نبی لجپال آقا اپنے معاملات تو فارغ ہوئے تے فرمایا کدھر آئے ہو؟ انہاں تیناں وچ ایک بندہ بولیا، کہنے لگا سونیا وہ جڑا بندہ پراں ہو کے بیٹھے ہیں دے ہاتھ وڈ دیو۔ میرے نبی نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ انہیں چوری کر لی۔ فرمایا کی چوری کر لیا؟ آقا اونٹ چوری کر لیا، اونٹ چوری کر کے لے کے جا رہے سی، اساں انہوں رنگے ہتھوں پھڑ لیا۔ میرے نبی نے انہاں دی گل سنی تے توجہ ادھر فرمائی، حضور نے نگاہ چکی اس بندے دی طرف جدھر وہ کلا بیٹھے سی۔ میرے نبی نے نگاہ چکی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، سامنے جتنے بھی آئے ذرے سب ستارے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا دس ہوئے چوری کر لیا؟ رون لگ پیا، آدھا کہ اونٹ دیاں گلاں پہ کر دینے، اساں تیرے در دے گدا۔ سعادت الدارین کتاب دے اندر بڑے سونے الفاظ لکھے صاحب سعادت الدارین نے، اساں تیرے نبی دے آقا تیرے در دے گدا، اے اونٹ دیاں گلاں پہ کر دین، تیرے در دے گدا تے بادشاہیاں نوں ٹھوکراں مار چھڑ دے۔ میرے نبی نے فرمایا نہ گواہ پیش کیتا، تم ہی گواہ پیش کر۔ آدھا آقا گواہ کوئی نہیں، شہادت کوئی نہیں، رون لگ پیا، اکھاں جتھرو آگے حضرت، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، جدھر رویا نا آدھا آقا گواہ بھی کوئی نہیں، شہادت بھی کوئی نہیں، گارنٹی میری دینی کسے کوئی نہیں۔ فرمایا کس بیس اتے آخنا تو اونٹ چوری نہیں کیتا؟ آدھا آقا گواہ بھی کوئی نہیں، شہادت بھی کوئی نہیں، گارنٹی کسے دینی کوئی نہیں، پر آقا جڑا میرا تواڈے نال پیار ہے نا، آقا جڑا میرا تواڈے نال عشق ہے نا، آقا جڑی میری تواڈے نال محبت ہے نا، میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے آخدا ہے آقا اونٹ بار بجے اسے اونٹ کولوں پوچھ لو تیرا چور کون ہے تے تیرا مالک کون ہے۔ کیڑا سونا عقیدہ سی صحابہ دا، صحابہ جان دے سی حضور جانوراں دیاں بولیاں بھی جان دے۔ میرے نبی نے اونٹ نوں طلب فرمایا، اونٹ میرے نبی دی بارگاہ چ آیا، میرے نبی نے فرمایا دس اوئے تیرا چور کون ہے تے تیرا مالک کون ہے؟ کدے جانور بھی بولے نے؟ میرے نبی نے بلایا تے جانور بھی بولے نے، میرے نبی نے بلایا تے پتھر بھی بولے نے، میرے نبی نے بلایا تے ایک دن دا بچہ بھی بولیا۔ اور میں دس اوئے تیرا چور کون ہے تے تیرا مالک کون ہے؟ اونٹ اپنی زبان وچ گل کیتی، اونٹ اپنی زبان وچ جو گل کیتی، میرا نبی مسکرایا، شاعر نو وجد آیا، شاعر آیا او سڑیاں کھجوراں اگا جاندا اے، او ان بولیاں نو بلا جاندا اے، او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے، او تے پتھراں نو کلے میں پڑا جاندا اے، محمد دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دس ہوئے تیرا چور کون ہے تے تیرا مالک کون ہے؟ اونٹ نے اپنی زبان وچ گل کیتی، اونٹ پیچھے ہٹیا، میرے نبی مسکرائے۔ محفل دا لطف لینا ہوے نا، دل بھی حاضر، نظر بھی حاضر، روح بھی حاضر، جسم بھی حاضر، زبان بھی حاضر، تے گنبد خضرا دا تصور ہوے تے نہ پوچھو پھر لطف کنا آندا ہے۔ کدے تسی تصور کرو تواڈی آواز بڑی بلند ہو جائے، کنا سونا منظر ہوئے گا جدو میرا نبی مسکرایا ہوئے گا، کنا سونا منظر ہوئے گا جدو حضور مسکرائے ہون گے۔ میرے نبی مسکرائے تے فرمایا جان دے اونٹ کی آخدا سی؟ آقا کی آخدا سی؟ فرمایا اونٹ آدھے سونے جڑے تیرے سامنے بیٹھے نے انہیں منافق، وہ جڑا پراں ہو کے بیٹھے ہو تے تواڈا عاشق ہے، آقا نہیں ہو تے تواڈا دیوانہ ہے۔ میرے نبی نے انہاں منافقاں نوں محفل جو باہر کڈ دتا، فرمایا غلامہ میرے نیڑے آ، وہ قریب آیا، فرمایا اور قریب آ، اور قریب آیا، میرے نبی نے انہوں اپنے سینے نال لا لیا۔ اس غلام دے مقدراں تے اساں جاننا نہ وار دی جنوں میرا نبی اپنے سینے نال لائے۔ میرے نبی نے سینے نال لایا تے فرمایا دس عمل کیڑا کرنا ہے؟ اونٹ بھی تیری عظمت دا قصیدہ پڑھ گیا، میرے نبی دی بارگاہ جادا سونے اور کوئی کام نہیں، بس ایک ہی کام ہے، ہر ویلے تواڈی ذات تے درود و سلام دے گجرے نشاور کردا رہنا وا، پڑھ کر درود ان پہ معطر میں ہو گیا، پاکیزہ کر گیا مجھے رشتہ حضور کا، پڑھ کر درود ان پہ معطر میں ہو گیا، پاکیزہ کر گیا مجھے رشتہ حضور کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا پھر پڑھتا رہو، جس طرح آج تینوں نجات لبی قیامت دے دن میرا رب تینوں جنت عطا فرما دے گا۔
حضرات گرامی قرآن دی آیت میں پڑھی اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونے جو جو وقت گزرتا جائے گا تیرا ذکر بڑھتا جائے گا۔ آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں پچھلے سالوں کی بنسبت کتنا ذکر بڑھا ہے، کتنے حضور کے چرچے بڑے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ خود ذکر مصطفیٰ فرما رہا ہے۔ کسی ذکر کے اندر، ہر ذکر کے اندر اپنی لذت ہے، لیکن آمنہ کے لال کے ذکر کے اندر اپنی لذت ہے، کیونکہ اللہ خود مدینہ کے تاجدار کا ذکر کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی جیسا نبی کوئی نہیں، میرے نبی کی ماں جیسی کسی کی ماں کوئی نہیں، میرے نبی کے باپ جیسا کسی کا باپ کوئی نہیں، میرے نبی کے ابا اجداد جیسے کسی کے ابا اجداد کوئی نہیں، میرے نبی کے صدیق جیسا کسی کا صدیق ہی کوئی نہیں، میرے نبی کے عمر جیسا کسی کا عمر کوئی نہیں، میرے نبی کے عثمان جیسا کسی کا عثمان کوئی نہیں، میرے نبی کے علی جیسا کسی کا علی کوئی نہیں۔ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے گھر سے دین حق کا قانون ملتا ہے۔ میں تو اکثر اس علی کا ذکر کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ میرے نبی کے علی جیسا کسی کا علی کوئی نہیں، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ جیسی کسی کی بیٹی فاطمہ کوئی نہیں، میرے نبی کے حسن جیسا کسی کا حسن کوئی نہیں، میرے نبی کے حسین جیسا کسی کا حسین ہی کوئی نہیں۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کے نگینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ میرے نبی کے حسین جیسا کسی کا حسین کوئی نہیں، میرے نبی کے ذکر جیسا کسی کا ذکر کوئی نہیں، میرے نبی کی معراج جیسی کسی کی معراج کوئی نہیں، میرے نبی کے میلاد جیسا کسی کا میلاد کوئی نہیں۔ حضور کی بزم سجانے والوں، ہم سنیوں پہ اعتراض ہے جناب، اتنا خرچہ کرتے ہو، اتنا پیسہ لگا دیتے ہو۔ علی بھٹ صاحب نے بڑا خرچہ کر کے جناب کیا ضرورت تھی اتنا خرچہ کرنے کی؟ ہم نبی کے نوکر پھر جواب دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اتنا خرچہ کر کے تمہیں ملا کیا ہے؟ نبی کا نوکر جواب دیتا ہے اور کچھ نہ بھی ملے کیا یہ چھوٹی بات ہے بندہ حضور کی محفل کا میزبان بن کے بیٹھ جائے؟ کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ بندہ حضور کی محفل کا مہمان بن کے بیٹھ جائے؟ حضرات توجہ فرمائیے گا، میرے نبی کے جشن پہ خوش ہونے والا بندہ، میرے نبی کے ذکر کی خوشیاں کرنے والا، آپ سارے بندوں کے لبوں پہ سبحان اللہ اور چہروں پہ مسکراہٹ ہے، یہ حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ اچھا بولو گے سبحان اللہ؟ میرے نبی کے آنے کی خوشی، میرے نبی کے جشن پہ خوش ہونے والا بندہ جیے گا بھی مزے سے، مرے گا بھی مزے سے۔ حضور کے عشق میں زندگی گزارنے والا، حضور کی محبت میں زندگی گزارنے والا جیے گا بھی مزے سے، مرے گا بھی مزے سے۔ آپ کہیں گے طاری صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نبی کے نوکر کو غسل دینے لگے، اس کا چہرہ مسکرا رہا ہے، روح نکلی نا جب حضور کے عاشق کی، جو سچا عاشق تھا، اس کو کفن دینے لگے، اس کا چہرہ مسکرا رہا ہے۔ نماز جنازہ پڑھ کے بعد میں لائن میں لگ کے اس کا دیدار کرنے لگے، اس کا چہرہ مسکرا رہا ہے۔ ہم قبر میں اتارنے لگے تو اس کا چہرہ مسکرا رہا ہے۔ نبی کے نوکر بتا تو جا وجہ کیا بن گئی تیرے چہرے پہ مسکراہٹ کی؟ نبی کا نوکر جواب دیتا ہے مجھے مر جانے کا غم ہی نہیں، قبر میں ان کے آنے کی خوشی ہے۔ مر جانے کا غم ہی نہیں، قبر میں ان کے آنے کی خوشی ہے۔ یار بندہ ٹل لا کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت بلال دی گواہی نہ پا لویے، حضرت بلال حبشی حضور دے سچے عاشق، جو آخری ویلا آیا نا روح نکلن لگی، بیوی کول بیٹھ کے رو رہی، ہائے غم میں بیوہ ہو جاواں گی، بچے رو رہے ہیں، ہائے درد اساں یتیم ہو جاواں گے۔ حضرت بلال مسکرا رہے ہیں، حضرت بلال مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا چپ کر جاؤ، بیوی رو رہی تے بچے رو رہے ہیں، واہ حزنا ہو واہ حزنا ہو دیاں صداواں پیاں لگ دیاں۔ حضرت بلال حبشی مسکرا کے فرمایا چپ کر جاؤ، غم دیاں گلاں نہ کرو، خوشی دیاں گلاں کرو، میں قبر میں جاواں گا، آمنہ دے لال دا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ بریلی دے امام نے ترجمہ کیتا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائے گے گناہ گاروں کے فوراں قید بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، نعرہ رسالت، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ قبلہ شبیر شاہ حفظ آبادی رحمت اللہ علیہ
سچے تے سچے سید خطیب الاسلام دا لقب پایا آپ نے. آپ فرماندے ہوندے سن میری قبر اتنی ڈونگی رکھیا جے میں اٹھ کے آمنہ دے لال دا استقبال کر سکاں, میں اٹھ کے حضور دا دیدار کر سکاں. آپ فرماندے ہوندے سن جدوں قبر دے وچ آمنہ دے لال نے آ جانا ہے تے میرے نالوں چنگے تے مقدر میرے مزار دے بن جان گے آمنہ دا لال جو آ گیا. آپ ایک جملہ پڑھدے ہوندے سن, پڑھ چھڑیے یار بندہ سبحان اللہ اونچا جے بولو کتھے تواڈی آواز جائے. آپ پڑھدے ہوندے سن آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے. حضور قبر جاون جدوں جان لگن تے میں قدماں نوں پھڑ لاں تے میں آقا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی. میرے پیر تارا کیسی قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. حضرات گرامی نبی کے جشن پہ خوش ہونے والا بندہ جیے گا بھی مزے سے مرے گا بھی مزے سے. یہ جو محفل نعت علی بٹ صاحب سجائی یہ محفل نعت بڑی پرانی ہے, ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. سب تو پہلے میلاد دے بانی پتہ کون سن؟ ساڈا رب. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ. میلاد کہندے کنوں نے حضور دے آن دیاں گلاں کرنی ہیں. قرآن پڑھو جگہ جگہ میرے نبی دا میلاد ہے. میرے نبی دا میلاد رب کائنات بیان فرمایا, میرے نبی دا میلاد خود آمنہ دے لال نے بیان فرمایا, میرے نبی دا میلاد سارے صحابہ پڑھدے رہے, سارے نبی میرے آن دیاں گلاں کردے رہے. اساں بھی حضور دا میلاد سجانے ہیں تے انشاءاللہ قیامت تک سجاندے رہاں گے. عصر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. مقدر والے بندے حضرات ساڈا سنیاں دا عقیدہ بڑا سونا ہے. ساڈا عقیدہ ساری زندگی اساں صرف سجدے چ رکھ دیے نا تے اس کرم دا شکر ادا نہیں ہو سکتا. کیڑا کرم؟ اللہ نے سانو سنی بنایا. سنی دے نصیب دے وچ سارے نبیاں دا پیار آ گیا, سنی دے نصیب دے وچ سارے صحابہ دا پیار آ گیا, سنی دے نصیب دے وچ سارے آل نبی دا پیار آ گیا, سنی دے نصیباں دے وچ اللہ دے ولیاں دا پیار آ گیا. حضرات گرامی کوئی اپنا شہر بدلوائے بدل چھڑیا جے, گھر بدلوائے بدل چھڑیا جے, نام بدلوائے بدل چھڑیا جے, پر عقیدہ نہ بدلیا جے. ساڈا عقیدہ اخباراں پڑھ کے نہیں بنیا, ساڈا عقیدہ ناول تے ڈائجسٹ پڑھ کے نہیں بنیا, ساڈا عقیدہ تاریخاں پڑھ کے نہیں بنیا. نا نا ساڈا عقیدہ رب دا قرآن پڑھ کے بنیا, نبی دا فرمان پڑھ کے بنیا. میرے پیر نے آخیا سی میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیہ پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اپنے عقیدے تے ثابت قدمی نصیب فرمائے. حضرات ساڈے تے اعتراض ہر موڑ تے محفل نعت سجا لیندے ہو, کل ہوے 40واں ہوے 10واں ہوے 11ویں ہوے 12ویں ہوے معراج ہوے میلاد ہوے, کتھوں ثابت؟ آؤ ذرا اپنے عقیدے نو پیش کراں. یہ محفل نعت کب سے سجی ہے, کب تک رہے گی؟ بارگاہ مصطفیٰ دی غلامان مصطفیٰ آمنہ دے لال دے سامنے حضور دے صحابہ دا مجمع میرے نبی دے سامنے لوکاں نے حضور دی نعتاں پڑھیاں. کسے نو میرے نبی نے تحفے عطا فرمائے, کسے نو میرے نبی نے دعاواں عطا فرمائیاں. حضرات گرامی توجہ فرمائیے گا. نا سی جناب کعب بن زہیر, تھوڑے قریب ہو جاؤ, پچھوں احباب اشارے کر رہے ہیں. عاشقان رسول کثیر تعداد وچ ماشاءاللہ تشریف لے کے آ رہے ہیں. قریب ہو جاؤ تاکہ پیچھے آنا لینا جگہ مل جائے. حضرات گرامی نا سی جناب کعب بن زہیر. یہ تو کلمہ نہیں سی نہ پڑھیا, کلمہ پڑھن تو پہلے سرکار دی شان وچ نزیبہ گلاں کرنیاں, نزیبہ کلمات آکھنے. ایک راتی ستے دل دی دنیا بدل گئی, دل دی ویران بستی آباد ہو گئی, دل دی بنجر زمین سراب ہو گئی. جدو صبح اٹھے نا اپنے آپ نال گل کیتی, اندروں ضمیر نے آواز ماری او کعب بن زہیر کنی دیر تک انہاں دی نافرمانی چ بسر کر دے گا؟ آج را جا کے انہاں دی بارگاہ چ معافی نہ مانگا بھی ہے. کعب بن زہیر دا مقدر چمکیا, اپنے گھروں باہر نکلے, پہنچے صداقت دے تاجدار دے بوئے. کعب بن زہیر دے قتل دا حکم حضور نے جاری فرما دیتا, فرمایا جتھے لبے نو مار دیو. جدو پہنچے نا صدیق اکبر دے بوئے تے, بوئے کھٹکھٹایا, حضرت صدیق اکبر باہر آئے, سامنے ویکھیا کعب بن زہیر کھلوتے. حضرت صدیق اکبر دا چہرہ سرخ ہو گیا,
इंज ना काब बिन ज़ुहैर हाथ जोड़ के खलो गए, कहने लगे मैनू कुछ ना आखिया जे, अज मैं बारगाह मुस्तफा दे अंदर माफियां मंगण वास्ते जा रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਛੱਡੇਗਾ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जुमला सुनो, बड़ा लुत्फ आ जाना तुहानू। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने आख्या मैं तेरे नाल कोई नहीं जाना, तू कल्लियां जाना, तू कल्लियां चला जा, जाके माफियां मंगना तेरा काम है, माफियां दे देना आमिना दे लाल दा काम है। कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। जा जाके माफी मांग, माफी मंगना तेरा काम है, माफियां दे देना आमिना दे लाल दा काम है। अच्छा काब बिन ज़ुहैर ने की कीता, अपने चेहरे ते कपड़ा पा लिया, चेहरे ते नकाब पा लिया, चेहरा छुपा लिया, चेहरा छुपा के पहुंच गए सरकार दे बूहे ते। अल्लाह तुहानू सारियां नू लै जाए सरकार दे बूहे ते, जिंदगी दा मजा आवे सरकार दे बूहे ते, मौत आवे ते सिर होवे सरकार दे बूहे ते, कर लैन जुल्म जद भी कोई अपनी जाना ते, रब आखे मैं बख्शांगा आ यार दे बूहे ते। पहुंच गए सरकार दे बूहे ते, चेहरा छुपाया, जो सरकार अपने मामलात तो फारग होए ना हुजूर दे नेड़े आए, करीब आके आदर सोने ना काब बिन ज़ुहैर होवे, तुम्हारी शान दे विच गुस्ताखियां करदा भी होवे ते लिखदा भी होवे, ये तुम्हारी बारगाह च माफी मंगण आ जाए तो माफी दे दोगे, तुम्हारी बारगाह च माफी मंगण आ जाए माफी दे दोगे। मेरे नबी मुस्कुराए, तुसी भी मुस्कुरा के पूछा जे बोले जे सुभान अल्लाह। मेरे तसव्वुर करो ना कितना सोहना मंजर, मेरा नबी मुस्कुरा रहे, मेरे नबी मुस्कुराए तो मुस्कुरा के लजपाल नबी ने काब बिन ज़ुहैर दी बांह फड़ी, लजपाल प्रीत नूं तोड़ दे नहीं, जिदी बांह फड़ दे उन्हें छोड़ दे नहीं। लजपाल नबी काब बिन ज़ुहैर दी बांह फड़ी, फरमाया ओए चेहरे तू नकाब ते ला, चेहरे तू कपड़ा ते पिछा हटा, चेहरे तू जो कपड़ा हटाया ना पिछा, काब बिन ज़ुहैर चेहरे तू कपड़ा हटाया, सहाबा ने अपनी तलवारां म्याना चों बाहर कढ लिया। सहाबा वो सहाबा थे, हर सुबह जिनकी ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की ईद होती थी। तलवारा में आना जुबार कट लिया, आका बच के नहीं जाएगा, बड़ा बड़ा गुस्ताख है। मेरे नबी ने इंज इशारा किया, फरमाया ठहर जाओ, थोड़ा जा ऊंचा बोलो। मेरे नबी ने इशारा किया, फरमाया ठहर जाओ, आका बच के नहीं जाएगा, तो आड़ा बड़ा बड़ा गुस्ताख है। मेरे नबी ने फरमाया ठहर जाओ, तुहानू नहीं पता आज साड़ियां गुस्ताखियां करन नहीं आया, आज साड़ियां नातां पढ़न आया। काब बिन ज़ुहैर हुजूर दे कदमां च आदन सोहणिया कलमा नहीं पढ़ा छड़दे, मेरे नबी दा कलमा पढ़िया, कलमा पढ़िया, कलमा पढ़ के आदन सोहणिया इजाजत दियो मैं तुहाडी नात ना पढ़ा। अल्लाह मदीना ला जाए उन्होंने जड़ा उच्चा बोल दियो, आज राती सोहणे नबी दा दीदार हो जाए उन्होंने जड़ा उच्चा बोल दियो पे सुभान अल्लाह। मेरे नबी दी बारगाह जादन सोहणिया कलमा नहीं पढ़ा छड़ देता है, वाले दी रावां तो कुर्बान मैं, सोहना जिधरों गया दिन चढ़ाउंदा गया, ओदे रुतबे नूं बंदियां ते मनना ही सी, सोहना पत्थरां नूं कलमे पढ़ाउंदा गया। आका कलमा पढ़ा दियो, कलमा पढ़िया दिन सोहणे इजाजत दे तो मैं तुहाडी नात ना पढ़ा। मेरे नबी ने फरमाया इजाजत है। जनाबे काब बिन ज़ुहैर हुजूर दी नात शुरू कीती, एक शेर, दो शेर, पांच शेर, 10 शेर, 12 शेर, 19 शेर, 26 शेर। हुजूर दा मैं जिक्र करना पे तुहानू लुत्फ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठंड पै रही सीने दे अंदर, आशिक होंदा ही होए जिदे सीने च ठंड पै जाए जदों आमिना दे लाल दा ना आ जाए। मैं हुजूर दा जिक्र पे करना, तुहाडे सीने च ठंड पै रही, जरा तसव्वुर दी दुनिया जाओ, आवाज तुहाडी बड़ी दूर चली जानी, सुभान अल्लाह दी। तसव्वुर करो कितना सोहना मंजर होएगा जदों नबियां दा ताजदार सामने होएगा ते नबी दा आशिक नात पे पड़दा होएगा। मेरे नबी सोने नबी आमिना दे लाल नबी दी बारगाह सोने इजाजत है, फरमाया इजाजत है। जनाबे काब बिन ज़ुहैर हुजूर दी नात शुरू कर दी, 41 शेर, 52 शेर, 63 शेर, पूरा 100। आका की सनाखानी दर असल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। पूरा 100 शेर, 112 शेर। ऐ मेरे भाई ऊंचा बोलते मैं सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू मदीने लै जाए, अल्लाह तुहानू सारियां नू मदीने लै जाए,
ساؤنڈ والے پائی بڑی محبت فرما رہے ہیں، اللہ انہاں نوں مدینے لے جائے، اساں کٹھے جائیے مدینے، سرکار دا روزہ ویکھیے تے نعتاں پڑھیے 112 شعر 125 شعر بابا جی 126 شعر اے جڑے ہاتھ چاہ کے بول دے بڑے چنگے پہ لگ دے 152 شعر آج مولوی ٹائم زیادہ لا جے بندے کڑیاں ویکھنیاں شروع کر دیں کدے کاندھ والی کڑی کدے ہاتھ والی کڑی کدے فون والی کڑی ترے کڑیاں تصور تے کرو کنی کو لمبی محفل نعت لگی ہوئے گی حضور دی بارگاہ میں 163 شعر 192 شعر پورا 200 شعر نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے نعت خانی کا نشہ نس نس میں ایسا چھا گیا قبر میں بھی گیت بیر ہم مصطفیٰ کے گائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعرہ رسالت خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا رات گرامی پورا 200 شعر پڑھیا نا میرے نبی موجے چاہ کے میرے نبی نے چادر مبارک لائی کعب بن زہیر نو عطا فرمائی کعب بن زہیر بڑے سیانے نکلے پہلی واری توبہ پہلی واری کلمہ پہلی وار جی حضور دی نعت بھی سنا دیتی پہلی واری ملاقات حضور تے ایمان لے آندا تے چادر بھی لے لئی کعب بن زہیر بڑے سیانے نکلے جناب آکھن لگے سونیا نعت میں سنا دیتی کلمہ میں پڑھ لیا چادر میں لے لئی آقا ہون معافی آقا جی ہون معافی حضرات پوری تقریر ایک پاسے جملہ میرے نبی دے ایک پاسے آدھا سونیا چادر میں لے لئی نعت میں سنا دیتی کلمہ میں پڑھ لیا آقا ہون معافی ہے میرے نبی نے فرمایا تو ہون دیاں گلاں پیا کرنا ہے جدو کرو ٹریا سے رب نے اسے ویلے سارے معاف فرما دیتے سن کرو ٹریا سے اسے ویلے رب نے سارے معاف فرما دیتے سن کوئی عاشق تڑپیا تڑپ کے بولیا سرکار بنا لطف عطا او کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا معاف خطا او کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمانے 34 صحابہ دے نام نے سیاستہ دیاں 6 کتاباں دے اندر جنہاں بقاعدہ بزم دے وچ آمنہ دے لال دے سامنے حضور دی نعت پڑھی کسی نے میرے نبی نے تحفے دیتے تھے کسی نے میرے نبی نے دعاواں عطا فرمائی حضرت حسان بن ثابت حضور دے نعت خان سن میرے نبی نے انہاں واسطے ممبر لانا ممبر اتے جناب حسان بن ثابت نو بانا تے آپو سامنے بیٹھ جانا تے آکھنا حسان بن ثابت ساڈی نعت ہی سنا حضرت حسان بن ثابت نے حضور دیاں نعتاں پڑھنیاں ایک انہاں دے جملے بڑے مشہور نے واسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم طلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء سونیا تیرے جیا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی کوئی نہیں آقا میری آنکھ ویکھ دی کہ نہیں کسی ماں نے جمے کوئی نہیں آقا تسی ہر عیب تو بری پیدا کیتے گئے ہو آقا اس طرح ہی آئے ہو جس طرح تواڈی مرضی سی میرے نبی نے جدو حضرت حسان بن ثابت کو نعت سنی تے میرے نبی نے ہتھاں نوں چکیا تے آکھیا او حسان بن ثابت بڑی سونی پڑھی ہے ساڈی نعت جا اللہ روح قدس دے ذریعے تیری مدد فرما چھڑے جا اللہ روح قدس دے ذریعے تیری مدد فرمائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو ہریرہ حضور دے نعت خان سن
حضرت ابو ہریرہ وہ عاشق مصطفیٰ نے جنہاں دے اصلی نام دا لوکاں نوں گھٹ پتہ ہے. ابو ہریرہ کیوں آدے یہ بلیاں نال نہ بڑی چاہت کردے سن, بلیاں نوں کھانا پانا تے پانی دینا. ہر ویلے انہاں دے آلے دوالے بلیاں کٹھیاں ہوندیاں, انہاں دی جھولی چ بھی بلیاں اگے پیچھے دائیں بائیں بلیاں اتوں آمنہ دا لال آ گیا. میرا نبی آیا تو میرے نبی ویکھ کے نا مسکرائے تے مسکرا کے اتنے حضور نے جملہ بولیا, فرمایا یا ابا ہریرہ او بلیوں کے باپ. وہ پھر حضور دے جدوں لباں چ جملہ نکلیا نا بعد دے وچ اصلی نام لوکاں نوں گھٹ ہی پتہ لگا. جدوں میں کسے پکارے حضرت ابو ہریرہ دے نام نال ہی پکارے. حضرت ابو ہریرہ بارگاہ مصطفیٰ دے وچ سامنے آ جانا, ٹکٹکی بن کے دیکھنا, پلک بھی نہ جھپکنی. ایک دیڑے میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ خیر ہے, روز ہی آ جاندے ہو ساڈے سامنے بیٹھ جاندے ہو, ٹکٹکی بن کے بیٹھدے ہو, پلک بھی نہیں جھپکتے. حضرت ابو ہریرہ آکھن لگے سونیا میرے نبی نے فرمایا ما بالک یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ تانوں کیڑی بیماری ہے, روز ہی آ جاندے ہو ٹکٹکی بن کے دیکھدے ہو, پلک بھی نہیں ہو جھپکدے. ما بالک یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ تانوں کیڑی بیماری. حضرت ابو ہریرہ آکھن لگے سونیا تیرے عشق دی بیماری ہے, سونیا تیرے عشق دی بیماری ہے. کوئی عاشق کہنے لگا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے غم نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا, جتھے جاوے چکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. آقا تواڈے پیار دی بیماری, آقا تواڈے عشق دی بیماری. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ایک دن ناگا کر کے آ جایا کر, روز آ جانا ہے, ایک دن چھڈ کے دوجے دن آ جایا کر. حضرت ابو ہریرہ دن چونکہ حضور دا حکم سی, میں اٹھیا تو الٹے قدم چلنا شروع کر دیتا, ریورس قدم. حضرت ابو ہریرہ بعد دے وچ کسی نے پوچھا جناب ابو ہریرہ الٹے قدم کیوں چلے سو. حضرت ابو ہریرہ دا عشق بڑا جملہ سن کے تڑپو گے تساں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ الٹے قدم ریورس قدم اس واسطے چلے آساں بھائی کل تے آونا کوئی نہیں, کیوں نہ جاندے جاندے جی بھر کے حضور دا مکھ ہی ویکھدا جا, جانے جانے جی بھر کے حضور دا جلوہ ہی ویکھدا جا. ذرا جی دیر گزری مسجد نبوی دا پلر آ گیا, ایک لمحے واسطے حضرت ابو ہریرہ دا جلوہ نظراں تو اوجل ہویا. حضرت ابو ہریرہ دوڑ کے آمنہ دے لال دی بارگاہ چ آ گئے. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اجے تینوں ہن آکھیا ایک دن چھڈ کے دوجے دن آیا کر, تو جھٹ بند واپس آ گیا. حضرت ابو ہریرہ دا جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے, پوری تقریر دا نچوڑ جملہ. حضرت ابو ہریرہ نے آکھیا سونیا تسی پوری تہاڑ دیاں گلاں پہ کردے ہو, ساڈا تے جھٹ بھی نہیں لگدا. تساں پوری تہاڑ دیاں گلاں پہ کردے ہو, ساڈا تے جھٹ بھی نہ لگے جب تک تہاڈا جلوہ نہ ویکھیے کیا سونیاں سجن دیاں اکھیاں نے. حضرت ابو ہریرہ کیا سی کان الشمس تجری فی وجہہ, حضور دی نعت پڑھی تے بڑا بڑا جملہ پڑھ چھڈیا. حضور دا چہرہ ایڈا سونا سی انج لگدا سی اسماناں دا سورج تھلے آ کے حضور دے چہرے چ لاٹاں پہ ماردا ہوندا. کیا سونیاں سجن دیاں اکھیاں نے, او جویں پڑھ کے سنائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی چن چڑھ جاوے, جے رخ تو نقاب ہٹاوے کھل کے اودے نے مو لئی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. جے نکلے سیر کرن نو سارا گلشن شیش نواوے, جے رکھے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا تو پھٹ جاوے. دھرتی بجلی کڑک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, ہاتھ اگرے تے انج پہ جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. جے کھولے پیٹ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. جے کھولے پیٹ زلف دے رائی راہ پل جاوے, او توبہ توبہ حسن سے جندا اے چال چلی جاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے, نعرہ رسالت. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. حضرت اماں عائشہ صدیقہ حضور دی نعتاں پڑھیاں. میرے نبی حضرت اماں عائشہ صدیقہ دے حجرے مبارک چ داخل ہوئے, آپ دی پیشانی تے پسینے دے قطرات سن ان چمک رہے سن جکن آسماناں تے تارے پہ چمکدے ہوندے. تھوڑا اونچا بولو گے سبحان اللہ. میری طرفداری نہ کرے جی دے سینے ٹھنڈ پہ رہی ہے او اونچا بولو, باقی مٹھے بولے. کچھ بندے جی بھی مٹھے بولو. حضور دے ذکر اللہ نے لذت ہی بڑی عطا فرمائی, دل لا کے بولے سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ فرماندی حضور میرے حجرے چ داخل ہوئے, آپ دی پیشانی تے پسینے دے قطرات سن چمکدے سن پہ جکن آسماناں تے تارے پہ چمکدے ہوئے. آپ فرماندی وہ عورتیں جنہوں نے مصر کے بازار کے اندر
اس نے یوسف دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی. میرے نبی کی فقط پیشانی دیکھ لیتی, اپنے جگر چیر کے رکھ دیتی, اپنے جگر چیر کے رکھ دیتی, انہیں کچھ پتہ نہ چلتا. انگلیاں کاٹی جنہوں نے, اس نے یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو ایک نظر پھیر دیتی دل پہ چھریاں, یہ میرا ایمان ہے. مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے, مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. حضرت بلال حبشی بھی حضور دی نعت پڑھی. حضرات گرامی, ناسی حضرت نابغہ جادی باقاعدہ طور تے حضور دے سنا خان سن. خالد پٹی صاحب حضور دی نعت پڑھی, وسیم اشرف صاحب پڑھی, کتنا لطف آیا. یہ نعت خانی کرنا, نعت پڑھنا یہ کوئی نکی جی گل نہیں, یہ بڑے بڑے اعزاز دی گل ہے. کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ, کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ. غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے, کوثر تو ہے ان کا ثنا خان, یہ معمولی بات نہیں. حضرت نابغہ جادی بارگاہ مصطفیٰ چاہے صحابہ دے مجمع دے وچ آدھے سونے اجازت دیو تو میں تواڈی نعت نہ پڑھا. تھک گیا ہو اجے تے اس محفل تو بعد ایک اور محفل تساں جانا ہے, جانا نا, جے ہون ہی تھک گئے تو پھر کی بنا. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی لبیک لبیک یا رسول اللہ. پدر دی عوام ویسے تھکن والی نہیں, کافی دفعہ حاضریاں ہوئی ہیں محفل دے وچ, بڑی عاشق ہے حضور دی. اے ٹل لا کے بولو سبحان اللہ. اج تے اگلی محفل لگنی کم از کم اوتھے تک تے بات چلی جائے تواڈی سبحان اللہ. حضرت نابغہ جادی بارگاہ مصطفیٰ چاہے آکھن لگے سونے اجازت دے تو میں تواڈی نعت نہ پڑھا. میرے نبی نے فرمایا اجازت ہے. حضرت نابغہ جادی حضور دی نعت شروع کی تھی, آپ نے کوئی نکی جی نعت نہیں پڑھی. حضرت نابغہ جادی بھی بارگاہ مصطفیٰ دے اندر پورا 200 شعر پڑھیا. حضرت نابغہ جادی 200 شعر پڑھیا نا, میرے نبی موج چاہے, موج میں جب آ گئے قطرے کو دریا کر دیا, پڑ گئی جس پر نظر بندے کو مولا کر دیا. میرے نبی موج چاہے, موج جا کے تھن چکیا, اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی, فرمایا نابغہ جادی تو ساڈی نعت پڑھی جا اللہ تیرے دند سلامت رکھے. نابغہ جادی تو ساڈی نعت پڑھی جا اللہ تیرا حسن سلامت رکھے, اور نابغہ جادی تو ساڈی نعت پڑھی جا اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. نابغہ جادی نعت مصطفیٰ سنا کے جب دعا لئی نا, راوی نے لکھیا حضرت نابغہ جادی دی عمر 230 سال ہو گئی. پھنڈ پہ جانی تواڈے سینے دے اندر جدوں میں اگلا جملہ پڑھنا. حضرت نابغہ جادی دی عمر 230 سال ہو گئی, آپ دی داڑھی دے وال بھی کالے. آپ چوکے ٹل لا کے بولے جو سبحان اللہ. حضرت نابغہ جادی دی عمر 230 سال ہو گئی, آپ دی داڑھی دے وال کالے, آپ دی زلفاں دے وال کالے, آپ دے دند چمکدے سن جکن آسماناں تے تارے پہ چمکدے ہوندے. حضرت نابغہ جادی دی عمر 230 سال ہو گئی, جدوں دوروں ٹردے آندے سن انج لگدا سی کوئی دلاں والا جوان ٹردا آ رہا, جو انج لگدا سی کوئی دلاں والا جوان ٹردا آ رہا. میرے بریلی دے امام, محبت دے امام, عشق دے امام, امام احمد رضا خان وجد آ گیا, تڑپ کے بولے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی باز سے جب دعائے محمد. نعرہ رسالت, ہم جہاں جائیں وہاں رنگ جما لیتے ہیں, سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں, جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. آپ حضور کے عاشق جم کے بیٹھے ہو, شیروں پہ مسکراہٹ لیے بیٹھے ہو, لبوں پہ سبحان اللہ کی صدا ہے, یہ ہاتھوں کا اٹھنا, یہ وجدانی کیفیت. آپ کی نظر جملہ کر رہا ہو جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں, جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں, وہ اپنے سینے کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. یہ کہہ گیا ہے کہ کوئی میرے کانوں میں نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں, نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے.
حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور دے نات خان سن جدو میرے نبی اجے مکہ فتح نہیں نہ ہویا مدینے تو چلے مکے دی طرف عمرہ کرنے واسطے حضرت عبداللہ بن رواحہ کدھر پیچھے سن میرے نبی نے آواز ماری عبداللہ بن رواحہ کتھے حضرت عبداللہ بن رواحہ نیڑے آئے میرے نبی نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ آج خاموشی نل نہ چل آج مکے جا رہے ہیں ساڑی نات پڑھدا چل آج ساڑی نات پڑھدا چل حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے آگے حضور پیچھے صحابہ دا مجمع قافلہ جا رہے ہیں حضور دی ناتاں پڑھ دے ویسے تصور کرو آج جلوس میلاد اسی کٹنے ہیں 12 ربیع الاول والے دن کتنا لطف آمدا ہے اس جلوس کتنا مزہ آ رہا ہے گا جدو حضرت عبداللہ بن رواحہ دے سامنے آمنہ دا لال ہوئے گا میرا نبی ہوئے ناتاں پڑھدا پڑھدا ایک قافلہ پہنچ گیا مکے قافلہ مکے پہنچا سامنے کافر کھلوتے حکومت کافران دی بادشاہت کافران دی مکے ہوتے انہوں نے غلبہ کعبے ہوتے انہوں نے غلبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ مکے پہنچے سامنے کعبہ ادھر کعبے دا بھی کعبہ کدے تسی تھوڑا اونچا بول چھڑو آئی سبحان اللہ سامنے کعبہ ادھر کعبے دا بھی کعبہ تسی آگو گے تاری صاحب وہ کس طرح جدو میرے نبی دی ولادت ویلا سی کعبہ جناب آمنہ پاک دے کعبے طرف جھکیا پھر اٹھیا پھر جھکیا پھر اٹھیا پھر جھکیا پھر اٹھیا خواجہ عبد المطلب کعبے دا طواف پہ کر دے سن آپ نے فرمایا کعبے خیر ہے بار بار جناب آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے پھر اٹھ رہا ہے کعبے کے پردوں سے آواز آتی ہے خواجہ جی آج جناب آمنہ کے گھر میرا بھی کعبہ آ گیا آج جناب آمنہ کے گھر مجھ کعبے کا بھی کعبہ آ گیا اعلیٰ حضرت کو وجد آ گیا آج یہ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے آؤ جوتے سے کوثر کا بھی دریا دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کعبہ کیوں جھکا جناب حضور کی ولادت پر حضرت آمنہ کے گھر کی طرف کعبہ کیوں جھکا کعبہ بھی خوشیاں منائے ہم نہ منائے سرکار کی آمد کعبہ خوشیاں منا رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا فلک کے نظارے سمی کی بہارے سبھی بے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو بے سہارے چلو ہم کے مارے خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں بڑی محبت نہ پڑے آجے حضور آ گئے ہیں نہ پوچھے اس جملے کے اندر لطف کن ہے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے سرکار کی آمد سرکار کی آمد حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں زندگی آ گئی رونقیں آ گئیں بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا آمنہ کے مقدر پہ قربان میں گود میں جس کی خالق کا نور آ گیا سامنے کعبہ ادھر کعبے دا بھی کعبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ وچ کھلوتے حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور دی نعت شروع کر دیتی نعت پڑھ دے ایک جملے تے پہنچے آپ نے کیا عربی دے اندر جملے نے دا ترجمہ آپ نے کیا او کافرو میرے نبی دی طرف میلی نگاہ نہ ویکھیا جے میرے نبی دی طرف میلی نظر نہ کرے آجے جڑا میلی نگاہ کرے گا وہ دی بیوی نو بیوہ کر دیتا جائے گا وہ دے بچیاں نو یتیم کر دیتا جائے گا جڑا میرے نبی دی طرف میلی نگاہ نہ بیٹھے گا وہ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے جان گے حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑے تگڑے جملے بولے حضرت عمر نال سن حضرت عمر فاروق اعظم فرمان لگے عبداللہ بن رواحہ خیر ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ جی تو آکھے نہ ہوئے میرے نبی المیلی نظر نہ میں کیا جائے حضرت عبداللہ بن رواحہ جی تو جملے بولے نا حضرت عمر نیڑے آئے اپنے فرمایا عبداللہ ہاتھ تھولا رکھ اللہ مدینہ لا جائے انہوں نے جڑا اونچا بول دے ہوئے اللہ مدینہ لا جائے انہوں نے جڑا مٹھا بول دے ہوئے اینا تو قاری صاحب کسی نے دعا نہیں دے کے گئے سارے ہم واسطے دعا ذرا محبت نے فرمایا جائے سبحان اللہ عبداللہ بن رواحہ نے جناب عمر نے کہا ہاتھ تھولا رکھ کافر سامنے کھلوتے نے مکہ فتح کوئی نہیں حکومت نہ دی بادشاہ تو نہ دی تو کیڑے کام لگ پیا انج دے جملے نہ بول میرے نبی نے سن لی جناب عمر دی گل میرے نبی نے بلایا فرمایا عمر میرے نیڑے آ عمر قریب آئے میرے نبی نے فرمایا عمر اینو پڑھن دے فرمایا عمر
جو پڑھدا ہے نو پڑھن دے ایڈے ڈاڈے زخم ہے عمر فاروق اعظم تلواراں بھی کافراں دے سینے چ نہیں لاندیاں جن ڈاڈے زخم ساڈا عبداللہ کافراں دے سینے وچ چلا رہا ساڈا عبداللہ کافروں دے سینے چلا رہے اللہ پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج نعت گرامی میرے نبی دیا نعتاں پڑھیاں حضور دے عاشقاں نے شیخ سادی اور حضور دی نعت پڑھی ربائی لکھی بلغ اللہ بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی 3 مصرے ہو گئے 3 مصرے پڑھ لے چوتھا مصرا نہ لبے ربائی پوری ہو سکے بڑے پریشان راتی ستے تے آمنہ دا لال آ گیا یا اللہ یہ اچھا بولے انہوں حضور دا دیدار عطا فرما راتی ستے تے فرمایا میرے نبی خواب چاہے تے فرمایا شیخ سادی اور ربائی تے سنا جڑی ساڑی شان اچ پڑھی ہے شیخ سادی اور ربائی شروع کی تھی بلغ اللہ بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی شیخ سادی چپ حضور نے فرمایا کہ پڑھو یا رسول اللہ چوتھا مصرع نہیں لبدا پیا فرمایا شیخ سادی اگو کہہ چھڑنا صلو علیہ وآلہ بڑی محبت نہ پڑھا دے بلغ اللہ بے کمال سجا چوک کے بڑا بڑا نتواجن بلغ اللہ بے کمال کشف تو جا بے جمال حسنت جمیع خصال میرے نبی دی نعت جدو لکھی نا قصیدہ بردہ شریف دی صورت وچ امام بصیری ہونا جدو مکمل ہویا قصیدہ جس راتی مکمل ہویا اس راتی آمنہ دا لال آ گیا یہ اچھا بولو تے کام مکان نہ لگیے امام بصیری قصیدہ لکھا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم قصیدہ لکھا راتی آمنہ دا لال آ گیا کڈا سونا مقام ہوئے گا جناب امام بصیری دا جدو آمنہ دا لال خواب چایا ہوئے میرے نبی خواب چاہے تے فرمائے امام بصیری وہ قصیدہ ہی سنا جڑا ساڑی شان چ لکھی آئی امام بصیری قصیدہ شریف سنایا اولا یصلی وسلم دائمن ابدا پڑھ لگیے پڑھو گے سارے بڑی محبت نہ پڑھ لو سانو برکت لگ جائے مولا یصلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امام بصیری نے قصیدہ سنایا میرے نبی موجے جا گئے موجے جا کے میرے نبی نے چادر مبارک لائی امام بصیری نے عطا فرمائی امام بصیری چادر مبارک لائی میرے نبی جلوہ کھا کے واپس ٹر گئے امام بصیری جدو سویرے اٹھے نا کار دے وچوں خوشبوواں دے ہلے کار دے وچ چانن ہی چانن کار دے رنگ بدل گئے کار دا نقشہ بدل گیا یہ سرانا چکیا نا اوتھے چادر موجود سی جڑی آمنہ دے لال نے عطا فرمائی سی چادر مبارک موجود سی جڑی آمنہ دے لال نے عطا فرمائی سی یا اللہ امام بصیری دا واسطہ ہی سانو سارے نو حضور دا دیدار عطا فرما آذرا تمنا کر لگی کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نے تیرے راہ نے ملے یا رسول اللہ امام بصیری جدو دیکھا نا چادر مبارک سرانے پہ سی جدو سویر دی نماز واسطے امام بصیری باہر نکلے نا تے انہاں دے بوئے کے مجذوب بابے کھلوتے اللہ دے مجذوب اولیاء کھلوتے انج ہاتھ جوڑ کے حضرات بڑا ٹھنڈا جملہ ہے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی انج ہاتھ جوڑ کے کھلوتے امام بصیری مبارک ہو بھی راتی آمنہ دا لال آیا سی راتی مدینے دا تاجدار آیا سی حضرات آندرہ دعا کریے امام بصیری دا واسطہ دے کے یاد تیری دا اسدیوہ بالیا آوی جا واللیل زلفہ بالیا ہر بندہ محبت نہ پڑیا جے آوی جا
نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. چلیے گولڑے شریف اے جڑے جوان اچھا بولتے پے نا جی آواز کرو ایک باری سارے سبحان اللہ. گولڑے دے تاجدار پیر میر علی شاہ سچا تے سچا سید جلوہ مصطفیٰ ویکھیا. اچھا بولو. میری تقریر اینڈ تے لگ گئی ختم نبوت تے ایک جملہ دینا پیر میر علی شاہ دی زبان وچ. پیر میر علی شاہ کانے نے چیلنج کیتا آپ نے قبول فرمایا. مناظرے دا چیلنج کی سی مناظرہ. آپ نے فرمایا تو اپنی قلم نو آکھ خود لکھے تو میں اپنی قلم نو آکھاں گا خود لکھ. جدی قلم نے آپو لکھیا او سچا. اچھا بولے جی او سچا. پیر میر علی شاہ مناظرے واسطے جا رہے ہیں. کانا نس گیا. کانا نسیا پیلے رنگ دے بینر نا او دے ملنگا نے لا ہڈے. پیر میر علی شاہ مناظرہ کرن نہیں آئے. پیر میر علی شاہ جدرو جدرو گزرتے جا رہے ہیں بینر پڑھتے جا رہے ہیں. پیر میر علی شاہ مناظرے جتنے ہونا سی اس طرف جا رہے ہیں. پیر میر علی شاہ پہنچے کانا نہیں آیا. کسی نے پوچھا حضرت بڑی تگڑی گل تساں کر چھڈی بڑی ڈاڈی گل کر چھڈی. وہ اپنی قلم نو آکھے تو لکھ تسی اپنی قلم نو آکھو کہ تو لکھ. تے جے قلم نہ لکھ دی جڑا بندہ پوری محفل چ نہیں نہ بولیا اے جملہ سن کے اونے بولے تے مجبور ہو جانا. پیر میر علی شاہ نے آکھیا کہ حضرت بڑا تگڑا چیلنج دیتا سی جے قلم نہ لکھ دی تے پھر. پیر میر علی شاہ کیا قلم دی کے مجال سی نہ لکھے او تے قلم سی نا. اج اگر کانا کہہ چھڑدا نبی دی ختم نبوت واسطے مردہ زندہ کر کے دکھا. پیر میر علی شاہ نے مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دینا سی. میر علی شاہ نے مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دینا سی. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پیر میر علی شاہ جلوہ مصطفیٰ ویکھیا تڑپ کے بولے اج سکھ میں طرح دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گمیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینو لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاہ چھانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیاں ہن مدبریاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جے شان تو شاناں سب بڑیاں سبحان اللہ. سجا چک کے ٹلا کیا کہہ رہے سبحان اللہ. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں. ولڑے تاجدار نے جلوہ مصطفیٰ دیکھیا بڑا ڈاڈا جملہ بولے آپ نے کوئی مثل نہ ڈولن دی. نعرہ رسالت نعرہ رسالت کوئی مثل نہ ڈولن دی. چپ کر میرے علی تھے جان نہیں بولن دی. نعرہ رسالت کوئی مثل نہ ڈولن دی. چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. بڑی محبت نہ تساں سماعت فرمائی اج دی گفتگو. تسی جنج بیٹھے ہو تہاڈا عشق تہاڈی محبت تہاڈی چاہت دستی 2 گھنٹے اور بھی لا لویے تساں بیٹھے رہنا. اللہ تہاڈا عشق سلامت رکھے. اللہ تہاڈی محبت سلامت رکھے. نہ پوچھو کتنے سرور آئے نبی کی محفل سجا سجا کے. خدا کو ہم نے منا لیا ہے نبی کی نعتیں سنا سنا کے.